آدھا برس ہے. اب شو روم تقریباً 5 سال چلانے کے بعد ایک وقت ایسا آ گیا کہ بس ہمارا کاروبار تقریباً آپ سمجھ لیں کہ زیرو ہو گیا. یعنی روٹی کھانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے. تو کیونکہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، ہمارے ملک کی سیاست میں کوئی اخلاقیات یا رکھ رکھاؤ یا کوئی یہ کہ یہ تو سیاست ہے، اس کو سیاستی کی حد تک رہنے دینا چاہیے، وہ والی تو بات ہی نہیں تھی. تو یہ کیونکہ میں نے شروع ہی سے یہ نوٹ کیا تھا، چنانچہ پیپلز پارٹی کا پورا ہمدرد ہونے کے باوجود میں نے کبھی پولیٹیکل طور پہ اپنے آپ کو فعال اس طرح سے نہیں کیا تھا. ہاں خیالات تھے، نظریات تھے جن کا میں اپنے ڈراموں میں کھل کے پرچار کرتا تھا، اور پیپلز پارٹی کی حمایت میں بولتا بھی تھا، لیکن عملی طور پہ میں سیاست کرنے کے بالکل خلاف تھا. تو ہمارے جب حالات اس طرح کے ہوئے کہ شو روم کے اندر ان لوگوں نے دخل اندازیاں کیں اور میرا کاروبار تباہ کیا، تو پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہمدردی کرنے آتے بھی تھے، اور وہ میرے بچوں کو اور کیسرا کو پرسویڈ بھی کرتے تھے کہ آپ ہماری ساتھ پولیٹکس میں آ جائیں، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. لیکن میں انہیں منع کر دیتا تھا صاف کہ نہیں، ہم عملی سیاست میں نہیں آنا چاہتے، ہم کوئی پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. میں ایک آرٹسٹ ہوں، اور یہ کاروبار صرف اس لیے کیا ہے کہ آرٹ اور کلچر کے اوپر بھی وہ اس طرح کا مسائل آ چکے ہوئے ہیں کہ وہاں بھی سروائیو کرنا مشکل تھا. تو اس لیے یہ کاروبار کھول کے بیٹھا تھا، لیکن یہاں بھی وہی حالات ہو گئے ہیں. تو بچوں کو بھی میں اسٹرکٹلی منع کرتا تھا، حالانکہ بچے نوجوان تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ عملی طور پہ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بابا دیکھو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں کہتا تھا کہ بیٹا نہیں، یہ اگر سیاست کے اندر کوئی شرافت ہوتی تو میں بڑے کھلے دل کے ساتھ آپ کو اجازت دیتا کہ جائیں آپ عملی طور پہ سیاست کریں. لیکن یہاں پہ تو وہ جو آپ کی ماشاء اللہ کے بعد یونین سی اسکولس کالجز کے اندر وہ بھی بین ہو چکی ہوئی تھیں، اور پھر اسلحہ آ گیا ہوا تھا پالیٹکس کے اندر. اسٹوڈنٹس کے اندر باقاعدہ گولیاں چلتی تھیں، مار دیتے تھے ایک دوسرے کو جان سے. تو اب تو خیر پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ چلی گئی ہوئی تھی، حالانکہ اس میں جو لوگ تھے وہ بہت ہی کمیٹڈ تھے اور ہار نہیں مانتے تھے. وہ اپنا کسی نہ کسی طریقے سے کام جاری رکھے ہوئے تھے. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے انوالومنٹ کی وجہ سے زیادہ دور کے بعد پھر پالیسیاں ہی ایسی بن گئیں کہ جو دوسری سائڈ کے لوگ تھے ان کو نہ صرف یہ کہ پروموٹ کیا گیا، ان کو اسلحہ دیا گیا، ان کو پیسہ دیا گیا. ابھی میں پچھلے دنوں یہ ایک کالمسٹ ہیں نیازی صاحب، ان کا کالم پڑھ رہا تھا. انہوں نے اس میں واشگاف طور پہ ایڈمٹ کیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ یہ انہوں نے بہت برا کیا تھا کہ ان کو اسلحہ ملا، پیسہ ملا، گاڑیاں ملیں. وہ کس لیے ملی تھیں؟ کہ پیپلز پارٹی کا نام و نشان مٹایا جائے. تو پھر وہ کیا کرتے ہوں گے اس اسلحے اور اس پیسے اور ان گاڑیوں کے ساتھ اور وہ سب کچھ؟ ایک قسم کا گینگس بن گئے ہوئے تھے.
تو چنانچہ میں اپنے بچوں کو پریکٹیکل پالیٹکس میں جانے سے ہمیشہ روکتا رہا. اور وہ ویسے بھی ابھی اتنے بڑے کہاں ہوئے تھے، یہی ان کی 14 15 12 13 سال اس عمر میں وہ تھے بچے. تو ابھی تو ان کی پڑھائی کے دن تھے. تو جب پی این سی اے کے اندر جو میری ایک، میں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ پی این سی اے میں ڈاکٹر خالد سعید بٹ جب ضیاء الحق سے ری انسٹیٹ ہو کے آئے ہیں ان کے ساتھ مل کے، تو میں نے دیکھا پھر آہستہ آہستہ بٹ صاحب کے خیالات جو ہیں وہ کافی تبدیل ہو گئے. وہ ضیاء الحق ہی کو آہستہ آہستہ پیارے ہو گئے. اور پھر بیوروکریٹک تو جرمز وغیرہ تو ان میں تھے آلریڈی. تو انہوں نے پھر مجھے بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ نظر انداز کیا، بلکہ میرے لیے اکثر وہ مشکلات بھی کریٹ کرتے تھے. یہاں تک کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ملتان آرٹس کونسل میں ہم ایک ڈرامہ اسٹیج کر کے آئے. تو وہاں پہ کچھ جتنی ایکسپیکٹیشن ہم کر رہے تھے ملتان آرٹس کونسل نے وہ اتنی زیادہ ہماری ہیلپ نہ کی. حالانکہ ڈرامہ تو سپر ہٹ گیا، جو آگے لوگ دیکھ کے گئے انہوں نے بے تحاشا اپریشیٹ کیا، سب کچھ ہوا، لیکن کچھ پیسے جو ہیں وہ ہمارے شارٹ ہو گئے جو ہمیں جو باہر سے آرٹسٹ ہم نے انگیج کیا تھا ان کو پیمنٹس کرنی تھی. تو واپس آ کے جب میں نے کہا تو بٹ صاحب نے کہ تم بہت ایکسپیرئنسڈ ہو اور یہ ہو اور وہ ہو اور پیسے بھی نہیں کمایا اتنا کہ تم آرٹسٹوں کی جو باہر والے ہیں ان کی فیسیں نکالتے. تو انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اب آرٹسٹوں میں میری پوزیشن کیا رہ جاتی تھی پھر کہ میں جو ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کیے میں وہ 2 4 4 5 500 روپے بھی ان کو نہیں دے سکتا. تو اس طرح سے بٹ صاحب مجھے پھر وہ تنگ کرنا شروع ہو گئے. تو پھر مجھے ایک لیٹر ملا لاہور الحمرہ آرٹس کونسل کی طرف سے کہ ہم پتہ نہیں کبھی کسی زمانے میں نے اپلائی کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہم رمضان کے مہینے میں تمہیں ڈیٹ دے سکتے ہیں کہ تم اگر ڈرامہ کرنا چاہو تو یہ تمہارے لیے ڈیٹ ہے نئے الحمرہ ہال میں، مین ہال میں. تو میں نے لاہور جا کے تھوڑا ایکسپلور کیا. تو میں نے پھر جو اسٹریٹجی بنائی وہ یہ تھی کہ میں اس ڈیٹ کو اویل کر سکتا ہوں، حالانکہ کبھی وہاں رمضان میں کوئی ڈرامہ کامیاب ہوا ہی نہیں تھا. وہ ایویں بس خانہ پوری کے لیے کوئی چلا دیتا تھا، کوئی ڈرامہ تھوڑا بہت تو چلا دیتا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتا ہی نہیں تھا ڈرامہ. تو میں نے پھر ایک اسٹریٹجی تیار کی باقاعدہ. میں نے کہا اگر یہ رمضان کے مہینے میں ڈرامہ نہیں ہو رہا تو جتنے بھی سارے اسٹار آرٹسٹ ہیں جو اب بے تحاشا پیسہ بھی لے رہے ہیں اور کما بھی رہے ہیں اور تھیٹر میں آڈینس آتی ہے، لوگ اس میں سے پیسہ بھی کماتے ہیں، تو یہ رمضان کے مہینے میں کیونکہ ڈرامہ تو ہوتا نہیں تو یہ سارے تو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں پھر ان سب کو اگر کاسٹ کر لوں اپنے ڈرامے میں، جتنے بھی اسٹار کاسٹ ہے، اور نمبر 2 کہ میں ڈرامہ جو ہے یہ شروع کروں عشاء کی نماز کے بعد، یعنی تقریباً 10:30 11 بجے جب لوگ ایزی ہو جائیں وہ سب کر لیں. تو اس کے لیے پھر ایک میاں شبیر احمد تھا، وہ فنانسر بہت تکڑا تھا. تو اس سے میں نے بات کی، وہ راضی ہو گیا کہ سجاد صاحب یہ تو بہت اچھی اسٹریٹجی ہے، میں انویسٹ کروں گا، آپ کریں. تو پھر میں نے وہ ساری اسٹار کاسٹ بک کر لی. امان اللہ واز دا ہائیسٹ پیڈ مین ایٹ دیٹ ٹائم. پتہ نہیں 1 لاکھ روپے سے زیادہ. یہ میں 1988 کی بات کر رہا ہوں،
1,00,000 سے زیادہ اس کا ریٹ تھا. تو دوسرا جو نیئرسٹ تھا وہ 25,000، جس کیٹیگری میں علی اعجاز آتا تھا اس کو بھی کاسٹ کر لیا، خالد عباس ڈار اور جتنے بھی اس وقت، کیونکہ سب فارغ بیٹھے ہوئے تھے، اب سب کو پیسے مل رہے تھے تو وہ کیوں انکار کرتے، سب آ گئے. تو ڈرامہ فرام دا ڈے ون ہاؤس فل. تو وہ کرنے کے بعد پھر میں نے آ کے ریزائن کیا ڈاکٹر بٹ صاحب کو بتانے کے لیے کہ جی کمرشل ڈرامہ پھر اس طرح کیا جاتا ہے، اس میں بگ انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور بگ سٹارز بھی ہوتے ہیں. تو یہ آپ جو مجھے تانے دیتے ہیں کہ تم بڑے وہ بنے پھرتے ہو، تو یہ لاہور میں ڈرامہ کر کے آیا ہوں، اور جس کے لیے وہ مجھے کوئی شو کاز نوٹس وغیرہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس سے پہلے کہ وہ شو کاز نوٹس دیتے میں نے ریزائن کر دیا اور پھر شو روم کھولا. اور پھر وہاں پہ بھی وہ جو ایلیمنٹ تھا اس نے میری جان نہ چھوڑی، IGI اور مسلم لیگ اور وہ سارے، کیونکہ وہ تو پیپلز پارٹی کو تہس نہس کرنے کے لیے ہی مارکیٹ میں لائے گئے تھے سب. تو ضیاء الحق تک کا تو اب طیارے کا حادثہ ہو چکا تھا، وہ تو ہٹ چکا تھا بیچ میں. تو گو کہ بیوی پھر بن گئی 90 میں، شاید 89 میں یا 90 میں وہ پرائم منسٹر بن گئی. لیکن میں پھر نہیں گیا پیپلز پارٹی سے کچھ مانگنے. تو میرا شو روم چلتا رہا، لیکن وہ بیوی بھی بتاتے خود بیچاری پتہ نہیں کس طرح حکومت کر رہی تھی، ان کا بھی کچھ اتنا زیادہ ہولڈ نہیں تھا. یہ فورسز جو تھیں، مارکیٹ تو انہی کے انڈر تھی، انہی کے قابو میں تھی. تو یہ پھر میرا تو پھر بیوی کو بھی 1.5-2 سال بعد فارغ کر دیا گیا. اور اس کے بعد تو پھر بالکل ہی وہ شدید مسائل میرے لیے پیدا ہوئے. لیکن ایک اچھا کام ہوا یہ اس دوران کہ کیونکہ اب مجھے دفتر تو جانا نہیں ہوتا تھا، شو روم تھا، تو اس دوران پھر میں نے کچھ ڈرامے جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے لیے کیے، جو کہ میری بعض یادگار ڈرامہ، کیونکہ میں ٹیلی ویژن پہ کام کر ہی نہیں سکا تھا کبھی بھی، ماں سوائے ایک سلسلہ سیریل کے جس میں ماموں کا کردار میں نے کیا تھا اور وہ بڑا سپر ہٹ ہوا تھا. اس کے علاوہ میں ٹیلی ویژن کو کبھی ٹائم ہی نہیں دے سکا تھا ایز این ایکٹر، کیونکہ فزیکل پریزنس ہوتی ہے وہاں پہ. تو دفتر کو چھوڑ کے اور وہ روونگ تھیٹر کے اپنے شیڈول اور یہ وہ سب کو چھوڑ کے میں کیسے چلا جاتا ٹیلی ویژن پہ کام کرنے. اور ایک آدھ دفعہ جو کوئی پیچھے میرے آتا بھی تھا بک کرنے کے لیے تو بٹ صاحب اس کو منع کر دیتے تھے کہ نہیں وہ بزی ہے، اس کو اجازت نہیں دے سکتا میں. تو مقصد وہی مجھے کارنر کرنا تھا، ورنہ بٹ صاحب اجازت دے بھی سکتے تھے. لیکن بہرحال میں اتنا خود بھی، وہ میری صحت ایسی نہیں تھی کہ میں بہت زیادہ کام کر سکتا اور بیچ میں سے ادھر بھی مینیج کرتا ادھر بھی مینیج کرتا، یہ پاسبل ہی نہیں تھا. تو چنانچہ شو روم کے زمانے میں پھر میں نے 3-4 بہت اچھے سیریل کیے، جس میں ایک پیا گھر آیا تھا، ایک رضوی صاحب کا سیریل تھا جس میں میں نے چودھری کا کریکٹر کیا. اب دیکھیں نام بالکل سے امر بیر، وہ میں نے کیا، اس میں لیڈنگ رول کیا. پیا گھر آیا میں لیڈنگ رول کیا. اس کے بعد چھپر ہوٹل میں نے خود لکھا اور اس میں مین رول کیا. پھر
ہوئے تم دوست، جس کے بہت سارے ایپیسوڈ میں نے لکھے بھی، اور اس میں پھر گیسٹ ہاؤس کے بعد بہت سارے ایپیسوڈ تھے جو بہت خوبصورت ڈرامے بھی لکھے میں نے، جو ایک قسم کے وہ آپ سمجھ لیں کہ اسپیسیمن ڈرامے ہیں کہ اگر آپ نے لرن کرنا ہے ہاؤ ٹو رائٹ اے پلے ڈرامہ، اور خاص طور پہ ٹیلی پلے، تو آپ ان ڈراموں کو، میں اسی لیے ان کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں بعض اوقات، پورا بھی چھوٹے چھوٹے چنکس میں بھی، کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ڈرامہ کس طرح لکھا جاتا ہے، خاص طور پہ کامیڈیز، خوبصورت کامیڈیز ہیں، اور بہت معیاری ٹیلی پلیز ہیں، اسکرپٹ ہیں وہ ہر لحاظ سے، کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے، کیسے لکھنا چاہیے، کس طرح سے، کیا ٹیکنیک ہے ڈرامہ لکھنے کی، وہ لرن کیا جا سکتا ہے اس سے، تو اس حوالے سے پھر میں ان کو اپلوڈ بھی کرتا ہوں۔ تو خیر وہ پھر قصہ کو ہوتا ہے کہ مجھے جب میرا کاروبار بالکل تباہ ہو گیا، تو کچھ بھی نہ بچا ہمارے پاس، تو میں نے بچوں کو تو پھر اللہ کے آسرے پہ چھوڑا اور میں روانہ ہو گیا امریکہ کی طرف۔ اب آپ یقین کیجئے کہ اس وقت میرے پاس گھر کی چیزیں بیچ کے، ٹکٹ خرید کے، تو میرے پاس صرف جیب میں کچھ $850 سے، دیٹس اٹ۔ تو میں چل پڑا امریکہ۔